اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد اور ان کی ذات پر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ثاقب قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی بات۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو ABC نیوز میں موجود ہے جناب عارف عباسی صاحب، جو کہ سابقہ MP ہیں اور ابھی متوقع امیدوار ہیں MPAPPR کے۔ عارف عباسی صاحب ویلکم سر، آپ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو پر۔ سر ابھی جو موجودہ سیاسی صورتحال پر، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جو موجودہ سیناریو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ملک کی جینوئنلی سیکورٹی جو ہے وہ رسک پہ چلی گئی ہے۔ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ ایک ٹولہ ایسا جس کا کام پچھلے 40-50 سال سے لوٹ مار تھا، لیکن باری باری لوٹتے تھے، اب یہ یونین بنا کے اکٹھے لوٹنے آئے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ معیشت کا کیا حال ہے، انرجی انپٹ پاور سیکٹر کا کیا حال ہے، خارجہ پالیسی کا کیا حال ہے۔ اس ٹائم ہمارے تیل کے کرائسس سے گزر رہے ہیں، گندم امپورٹ کرنی ہے، تو یہ بجائے اس کے انہوں نے جیسی حکومت ملی ہے انہوں نے جناب بار کے دورے اور اس کے بعد سوئمنگ پولوں پہ خرچہ CM اور PM ہاؤس کے، اس کے بعد 5-6 اپنے کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیے۔ تو یہ تو اس طرح ہے کہ کوئی ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے ایک ملک فتح کیا اور وہ جلدی جلدی سب کچھ سمیٹنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا یہ عرصہ زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ عوام نے جس کو ووٹ دیے تھے اور پارلیمنٹ کی جو سب سے پارٹی تھی جس کے پاس 158 سیٹیں تھیں، اس کو انہوں نے بیرونی آقاؤں کی مدد سے باہر نکالا، اور جس پارٹی کی 84 سیٹیں ہیں وہ وزیر اعظم بن گیا۔ عوام کی سپورٹ کی ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب لوٹ مار اس تھوڑے سے عرصے میں جتنی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہمیں جو سب سے بڑا خدشہ لاحق ہے کہ کہیں پبلک وہ لائن نہ کراس ہو جائے جہاں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب بچے بھوکے مرنے لگے تو پھر مطلب کہ بہت سی مثالیں، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر وہ حالات آئے، لاقانونیت جو ہے وہ پھر اتنی عام ہو جاتی ہے کہ ہر بندہ جس کے گھر بچے بھوکے ہیں وہ پھر ان کی روزی کی تلاش کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات کو ملک کے ان حالات سے بچانے کے لیے یہاں جتنی جلدی فریش الیکشن ہو جائے، نیا مینڈیٹ مل جائے تو اتنا اس ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ سر مہنگائی جو ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے، گھی، آٹا، چینی، دالیں اور بجلی وغیرہ۔ تو یہ اتنا پاکستان کی وہاں پہلے اتنی غریب ہے، اس کے اوپر اتنا یہ بوجھ ڈال رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں جی، اصل میں یہ جو ٹولہ اس ٹائم برسر اقتدار ہے، بدقسمتی سے 1985 کے بعد یہ باریاں لیتے رہے ہیں، بیچ میں اگر مشرف صاحب کا دور آپ نکال دیں تو یہ اس ٹائم جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار یہی ہیں۔ انہوں نے جو بے تحاشا قرضے لیے اور خصوصاً 2008 سے لے کے 2018 تک، 2008 میں ہمارے قرضے تھے اس ٹائم 32 بلین، 32 ارب ڈالر ہم پہ قرضہ تھا، اور 2013 میں یہ قرضہ چلا گیا 64 بلین پہ، اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی اس میں تھوڑا سا عرصہ عباسی صاحب کا بھی تھا، تو یہ قرضہ اس ٹائم 106 بلین پہ پہنچ گیا تھا۔ تو اب وہ قرضے بھی واپس کرنے ہیں، ان پہ سود بھی واپس کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس نیچ پہ جا رہے ہیں کہ اگر حقیقی طور پہ اس ملک کے عوام کو اعتماد میں لے کے، اور اقتصادی حالت، معاشی حالت اس ٹائم ٹھیک ہوگی جب آپ کی پالیسیاں ٹھیک ہوں گی، اور ہمیشہ جب ملک پہ پریشر آتا ہے معاشی طور پہ تو یہ مزید ٹیکسز لگا دیتے ہیں، چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جو قربانی ہے ملک اس ٹائم مشکل میں ہے تو اوپر سے شروع کی جائے۔ جتنے یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، بیوروکریٹس ہیں، نیچے ہمارے صنعت کار ہیں، سرمایہ دار ہیں، زمیندار ہیں، ان کا جو بیرون ملک اثاثے ہیں یہ بھی اب قربانی دیں، وہ بیچیں، وہ قومی خزانے میں جمع کرائیں۔ اس کے بعد بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر غریب عوام پہ بوجھ ڈالیں۔ پہلے انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے وہ پیسہ ملک میں واپس لائیں، کہ اسی ملک سے انہوں نے لوٹا ہے اور یہ ملک رہے گا تو یہ آگے لوٹنے کے قابل ہوں گے۔ تو میرا یہ ہے کہ اس ٹائم ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے معاشی پالیسیاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سر جس طرح آپ نے ابھی کہا، جو ابھی موجودہ حکومت ہے یہ کہتی ہے کہ جو معیشت تباہ کر کے گئی ہے وہ تحریک انصاف کر کے گئی ہے، آپ کہتے ہیں جو اس سے پہلے معیشت تباہ کر گئی ہے وہ نون لیگ کر گئی ہے، تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے اور یہ کس طرف یہ سارا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، ہمیں جب معیشت ملی تھی تو اس وقت ہمیں جب حکومت ملی تھی زر مبادلہ کے ذخائر
اباؤٹ 4.5 بلین تھے، اور جب ہم نے حکومت چھوڑی تو یہ 22 بلین کے قریب تھے۔ جی ڈی پی ابھی اس سال کا راؤنڈ اباؤٹ 6% پہ ہے۔ جب انہوں نے حکومت چھوڑی تھی 5 سال پورے کر کے تو وہ اس ٹائم 4.25 پہ تھا جی ڈی پی۔ یہ تو ریکارڈ کی چیزیں ہیں۔ اب ان کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو لوٹ مار کا حساب نہ ہو، دوسرا ان کے مقدمات ختم ہو جائیں، تیسرا یہ جس طرح اداروں کو یرغمالی بناتے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن کے ممبران انہوں نے اپنے لگا دیے، نیب کا چیئرمین لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی جو پولیس ہے اس کو تو یہ گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں، اور پولیس کا جو رویہ آپ نے دیکھ لیا عوام کے ساتھ تھا 25 تاریخ کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ کوئی پلان ہے۔ ہاں ایک چیز میں یہ ایکسپرٹس ہیں، وہ ہے لوٹ مار، اور وہ دڑا دڑ کر رہے ہیں۔ سر اگر اتنی معیشت اچھی تھی تو ابھی ان کو ملک چلانا چاہیے تھا۔ اگر آپ اتنی اچھی معیشت چھوڑ کے گئے تھے تو ابھی یہ پھر کیوں شور کر کے معیشت جو ہے وہ تباہ ہوگی؟ اگر آپ اتنی اچھی چھوڑ گئے تھے ان 3.5 سالوں میں۔ نہیں، ہمارا دیکھیں معیشت کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا نازک سا مسئلہ ہوتا ہے، سرمایہ دار جو ہوتا ہے بڑا حساس ہوتا ہے۔ ابھی آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھیں کہاں چلی گئی، ڈالر کہاں چلا گیا، اور ہماری جتنی امپورٹڈ چیزیں ہیں جو خود آئل ہم باہر سے منگاتے ہیں، ہم گندم باہر سے منگاتے ہیں، مطلب بہت ساری ایسی جو ضروریات زندگی کی لازمی چیزیں ہیں، باقی لگژریز کو چھوڑ دو۔ تو جب ڈالر اب 178 سے 202 پہ چلا گیا تو یہ آلریڈی ہر چیز مہنگی ہو گئی جو بھی امپورٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آتے ہی ڈالر کو اس لیے اوپر جانے دیا ہے کہ ان کے سارا ایسٹ، سارے پیسے چوری کے جو ہیں وہ ڈالروں میں ہیں۔ اگر ڈالر 1 روپیہ اوپر جاتا ہے تو ان کے جو ذاتی اکاؤنٹ میں اگر 1 ارب ڈالر پڑا ہے تو اس کے ساتھ ان کو اربوں کروڑوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ آپ کو یاد ہے 1998 میں جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے اپنے ڈالر ملک سے باہر بیچ کے اس کے بعد ڈالر فریز کیا تھا، اس کے ریٹ 49 پہ کہ 50 پہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے یہ صرف اس لیے جا رہا ہے کہ انہوں سارا چوری کا مال ڈالر میں ہے، یورو میں ہے، پاؤنڈز میں ہے، تو وہ ظاہر آٹومیٹکلی وہ ایسٹ بڑھ رہے ہیں۔ ادروائز اگر 78 کے بعد کوئی ایسی پاکستان میں خدا نخواستہ نہیں ایسا کوئی ایونٹ ہوا کہ ڈالر ایک دم اوپر چلا جائے، تو ظاہر ہے جب چور ہوتے ہیں، وہ مثال ہے کہ چوری کا مال اور ڈانگوں کے غازی ہماری زبان میں ہے، تو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ان سے جان چھڑا لی جائے اور عوام کے پاس فریش مینڈیٹ کے لیے جایا جائے، اتنا ہی اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے، خبریں یہ بھی تھی کہ حکومت جو ہے وہ معاملات سارے طے کر چکی تھی اور جو استعفیٰ تھا وہ ٹیبل پہ پڑا تھا، اسمبلیاں تحلیل ہو رہی تھی، کیا خان صاحب لانگ مارچ کرنے میں جلدی کر گئے ہیں؟ نہیں، ان کا خوف، یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، ڈیموکریسی پہ ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، سیاست میں آئے ہیں، آپ جنیجو صاحب کی پارٹی کو جس طرح توڑا گیا، جس طرح چھانگا مانگا ہوا، ان کی خصلت میں ہے کہ بے ایمانی، چوری، ڈرانا دھمکانا۔ تو انہوں نے وہ صرف ایک امیج دیا، ادروائز یہ عوام کے خوف سے یہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جو جلسے کیے پورے پاکستان میں، کراچی میں، پنجاب میں، KPK میں، وہ جو عوام کی تعداد جو نکلی اس سے یہ خوف زدہ ہو گئے۔ یہ کبھی بھی اس ٹائم تک الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک یہ سارے امپائر اپنے ذاتی نہ کھڑے کر لیں۔ الیکشن کمیشن میں انہوں نے کر دیا، نیب میں یہ کر رہے ہیں، تو جب تک ان کو یہ اطمینان نہیں ہوگا کہ یہ آنے والے الیکشن میں بھرپور طریقے سے داندلی کر سکتے ہیں، اس ٹائم تک یہ الیکشن نہیں کرائیں گے۔ سر خبریں یہ بھی ہیں کہ خان صاحب حقیقی آزادی مارچ لانگ جو تھا اس سے مایوس ہویا کہ عوام جو ہے وہ نہیں نکل سکی ہے، اور عوام نے اس پہ کان نہیں دھرا، اور عوام نے یہ آپ کا جو شو تھا وہ فلاب کی اور مسترد کر دیا۔ کیا یہ اس بات میں کوئی حقیقت؟ نہیں، دیکھیں آپ پنجاب کو اگر لے لیں، پنجاب کی کوئی روڈ ایسی نہیں تھی، کسی ضلع کا کنیکشن انہوں نے موٹر وے یا GT روڈ کے ساتھ نہیں ہونے دیا، ساری بند۔ لاہور انہوں نے چپے چپے پہ کنٹینر، اور عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آئے اور جس ولولے سے لوگ نکلے اس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ عمران خان نے ایک بہت بڑا احسان کیا اس قوم پہ، بہت دور اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جب انہوں نے آدھی رات کو 245 کے تحت
डी चौक पे या पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द फौज लगा दी, तो इमरान खान कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तानी फौज और अवाम आमने सामने आए। उन्होंने ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था और इनकी ये साजिश थी किसी तरह फौज को और अवाम को आमने सामने लाया जाए, क्योंकि हमें ये भी खदशा था कि हो सकता है कि ये राना सनाउल्लाह कुछ लोग भेज के वहाँ ऐसा सीन क्रिएट करा दिया जाए जिसमें झड़प हो जाए। तो इमरान खान ने इंतहाई दूरअंदेशी से काम लिया और वो जो इनकी साजिश थी उसको नाकाम बनाया और मार्च को वहीं पे ख़त्म कर दिया। खबरें ये भी थी कि जब खान साहब अटक पुल खान साहब ने क्रॉस किया है तो डील जो है वो हो चुकी थी और खान साहब डील के तहत वापस गए। नहीं, कोई डील नहीं हुई। अटक पुल पे जिस तरह वो आप उमर अयूब की हालत देख लें, हमारे बलूचिस्तान के वजीर आला जिस तरह वो लोगों को लेके आए, वहाँ इस तरह हो गया था कि पुलिस को भागना पड़ा क्योंकि अवाम का प्रेशर इतना था, अवाम का तादाद इतनी थी और पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी और पुलिस वहाँ से निकली। और इमरान खान को हम भी बड़े ज़माने से जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि डील नाम की कोई चीज़ उसकी डिक्शनरी में नहीं है। वो जो दिल में होता है वो कहता है, चाहे उससे नुकसान हो या फ़ायदा हो, लेकिन एक चीज़ जो है वो गारंटेड होती है कि जो भी वो करेगा मुल्क के मुफाद में करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि खान साहब जो लॉन्ग मार्च की डेट देने में जल्दी कर रहे हैं, अगर वही थोड़ा लंबा टाइम होता तो एक प्रेशर रहता, आपको नहीं लगता? नहीं, खान साहब ने बड़ा टाइमली सब कुछ किया, क्योंकि ये जिस तरह हुकूमत में चोर दरवाजे से आए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे थे, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले आ रहे थे, फिर पंजाब अभी भी हैंगिंग पोजीशन पे है, तो खान ने ये साबित किया कि पब्लिक उसके साथ है और दूसरा ये भी मैसेज दिया कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को चलने नहीं देंगे। और ये बड़ा टाइमली था और इसके दूरस्त नताइज होंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत पे। अभी ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है जिस तरह आप कह रहे हैं, ये तो भी डट गई है, वो कहते हैं जी हम टाइम पूरा करेंगे, तो ये किस तरह से होगा? देखें जी, पंजाब में ये अकलियत में है, सिर्फ बदमाशी के जोर पे, इंतज़ामिया के जोर पे वहाँ वज़ीर आला बने हुए हैं। मरकज़ में इनकी एक वोट की हुकूमत है, इनको भी पता है और हमें भी पता है कि वो वोट जो हैं, 2 वोट जो गुजरात वाले हैं वो किसी टाइम भी कहीं जा सकते हैं, जीडीए वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी 2 दिन पहले इनकी हुकूमत ख़त्म होने लगी थी, पंजाब में जो कैबिनेट बनी है उससे इख्तिलाफात की वजह से, लेकिन इस खौफ से कि हुकूमत ख़त्म होगी तो एहतसाब फिर शुरू हो जाएगा, फिर उन्होंने कोई ले दे करके तो उसको बचा लिया। तो जो इस टाइम अददी सिचुएशन है दोनों पार्लियामेंट में, पंजाब में भी और मरकज़ में भी, तो ये अंधे को भी पता है कि ये कंपनी नहीं चलेगी और जितने दिन इनके पास हैं वो गिनती के चंद दिन है और इंशाल्लाह ताला अल्टीमेटली अवाम के पास जाना पड़ेगा हर सूरत। सर, राय ये भी है कि कुछ लोग आपकी पार्टी में वो कहते हैं कि हमें असम्बलियों में जाना चाहिए, कुछ की राय ये है कि हमें असम्बलियों से बाहर, क्या आप असम्बलियों में दोबारा फिर जा रहे हैं? नहीं, देखें, जमहूरी पार्टी का हुस्न यही है कि हर बंदा अज़ार राय करता है, लेकिन उसके बाद जब कोई लीडर फैसला कर ले तो उस पर सब लब्बैक कहते हैं। जब तक फैसला न हो, हर जो अपना अपना मौक़िफ़ हर बंदा पेश करता है, उसके दलाइल भी देता है, लेकिन खान साहब ने फैसला कर दिया इस्तीफ़ों का और ऐसी डमी असम्बली में जाके उनको लीगलाइज करना, उनको मॉरल सपोर्ट और समझते ये होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के पास जाएगी, अवाम को मैंडेट दोबारा लेके इंशाल्लाह 2-3 अक्सरियत के साथ असम्बली में आएगी। आज खान साहब जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं दीर वाले जलसे में अगला लाए अमल बताऊंगा और कहते हैं अभी तंजीमों को, बाकी पार्टी की आदत को, सबको तैयार करूंगा और पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। तो क्या पहले तैयारी नहीं थी आप लोगों की? नहीं, देखें, अब हालात जो बने हैं, जिस तरह पावर का, मैसिव पावर का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह ताकत का इस्तेमाल हुआ है, ख्वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, फैमिली के साथ, इतनी दरिंदगी तो हमने मकबूजा कश्मीर या फ़लस्तीन में भी नहीं देखी। तो हमें नहीं पता था कि ये जो हमारे साथ जो सलूक होगा वो इस तरह होगा, कोई फातिहा आके अपने राया को मारता है या मतलब कि चोरों को पकड़ने हैं तो चोर अपनी जान से जाते हैं। तो इस सिचुएशन का हमें अंदाजा नहीं था कि इस लेवल पे जाकर ये जुल्म सितम ढाएंगे। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला जब भी खान साहब ने कॉल दी तो हम प्रिपेयर होंगे। हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से आएंगे। लेकिन अगर इन्होंने यही किया जो पहले किया था तो उसके लिए हम सोचेंगे कि हमें किस तरह इनकी रुकावटों को दूर करना है, या ये जो ताकत का इस्तेमाल
مطلب اتنا بری طریقے سے ہوا ہے کہ خواتین بچے بوڑھوں پہ کبھی اس طرح کا ظلم و ستم مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہوا. تو ہم سوچیں گے اور اس کی پریکاشنری اقدامات کر کے ہم انشاءاللہ نکلیں گے. جو موجودہ حکومت تھی انہوں نے جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کی, لوگوں پہ شیلنگ کی, سیدھے فائر مارے, گرفتاریاں کی. کیا آپ کے گھر پہ بھی یہ چھاپا مارنے کے لیے؟ نہیں جی, چھاپا مارنے کے لیے تو انہوں نے شاید کوئی عام ورکر بھی نہیں چھوڑا, لیکن ان کو اتنا تو عقل کے ناخن ہونے چاہیے. جب ہم ایک تحریک میں اور ہم پہلے بھی 2-3 دفعہ اس سچویشن سے گزر چکے ہیں, تو ہم نے ورکروں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. اور اس وقت کوئی شخص بھی اپنے گھر میں نہیں ہوتا, وہ ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے اور بوقت ضرورت جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ بھی سکے. تو چھاپے تو آپ کو پتہ ہے پنڈی میں سینکڑوں کی تعداد میں مارے گئے ہیں, لیکن ان کو بہت چند ہی لوگ ان کو ہاتھ آ سکے ہیں. زیادہ تر ہمارے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. سر یہ بھی کارکنان کا بھی کہنا ہے کہ جو قیادت ہے وہ نہیں نکلی ہے, مار کھائی ہے تو کارکنوں نے کھائی ہے, اور سامنے فرنٹ لائن پہ آ کے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں آیا ہے. ہاں, اس میں میں آپ کے ساتھ کسی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ لیڈرشپ اس طرح کی اپنی جذبے کا, جوش کا یا مظاہرہ نہیں کر سکی جو ورکر ایکسپیکٹ کرتے تھے. لیکن آپ کو پتہ پاکستان تحریک انصاف میں 2 قوتیں ہیں, ایک ہے عمران خان اور ایک ورکر. جو بیچ میں جو لوگ ہیں نا, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ورکر خان صاحب کے ساتھ ہے, خان صاحب کی آواز پہ نکلتا ہے. ہاں, لیڈ کرنے والوں کو تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے, اور ورکر کے ساتھ جب لیڈرز ہوتے ہیں تو ان کا کئی گنا ان کے جذبات میں اضافہ ہو جاتا ہے. کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے, اس پہ میں ایگری کرتا ہوں. سر 17 جولائی کو صوبائی اسمبلیوں پہ انتخابات ہیں, جو 20 سیٹ لوگ ہوئے تھے منحرف اراکین, تو کیا ابھی دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی, آپ اپنی سیٹیں دوبارہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں ابھی جو ریسنٹلی الیکشن کمیشن میں جو حرکات ہوئی ہیں, جس طرح کے لوگ انہوں نے انڈکٹ کیے ہیں, اگر ہمیں فیئر الیکشن ملا, اگر ہمیں لیول فیلڈ ملا, تو پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں بڑی اکثریت سے ہم جیتیں گے. ادروائز بھی یہ اگر انہوں نے بےایمانی چوری کی, انہوں نے دھاندلی کی کوشش کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ورکر اب اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ وہ ان کو دھاندلی نہیں کرنے دے گا. اور یہ سیٹیں 20 ہماری تھیں, انشاءاللہ ہمارے پاس واپس آئیں گی. سر اگلا لائے عمل کیا ہوگا اگر خان صاحب کال دیتے ہیں تو؟ دیکھیں جی, ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. اس ملک کی جو ترقی رک گئی ہے اس کو بحال کرنا ہے. لائے عمل جو خان صاحب کال کریں گے, اور میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑے اگر ہوش کے ناخن لے لیں, یہ الائنس جو ہے, یہ چوروں کا الائنس بنا ہوا, یونین بنی ہوئی ہے, تو ان کو الیکشن کا بجٹ کے بعد اعلان کر دینا چاہیے, تاکہ ملک مزید افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اس ملک کے ساتھ تھوڑی سی بھی ان کو محبت ہے یا تھوڑا سا بھی لگاؤ ہے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ملک ہے, تو میرا خیال ہے کہ بجٹ کے بعد ان کو الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے, تاکہ مزید افراتفری نہ ہو. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ واپسی ہوتی ہے. تھینک یو. السلام علیکم, ویلکم بیک. عارف عباسی صاحب, خان صاحب کا نظریہ تھا کہ نوجوانوں کو آگے لانا ہے, جو نظریاتی ورکر ہیں, کارکن ہیں, ان کو آگے لانا ہے. تو یہ جو 3.5 سالہ آپ کا اقتدار آئے, اس میں نہ کوئی نظریاتی نظر آیا, نہ ورکر نظر آیا, نہ نوجوان نظر آیا. اس پہ نوجوانوں کا ہمیشہ گلہ بھی رہا ہے کہ نوجوانوں کو نمائندگی نہیں دی. اس پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, کیونکہ پہلی دفعہ حکومت ملی تھی پاکستان تحریک انصاف کو, اور سسٹم سمجھنے میں اور اس کو ساتھ لے کے پارٹی کو چلنے میں ٹائم لگ گیا. دوسرا ہماری تھی کولیشن گورنمنٹ تھی, 3 پارٹیاں ہمارے ساتھ تھی, باپ تھی, جی ڈی اے تھی, ایم کیو ایم تھی, چوتھی کاف لیگ تھی. تو اس وجہ سے کافی جگہوں پہ یہ ہوا ہے کہ ورکر کو وہ جگہ نہیں مل سکی جو وہ ڈیزرو کرتا تھا. لیکن سیاسی پارٹیوں میں سیاسی ورکر جو ہوتے ہیں, ان کا مقصد اپنی نظریے, اپنی سوچ کی تکمیل ہوتا ہے. تو باقی چھوٹی موٹی زیادتیاں ہوئی ہیں, ورکر کے ساتھ بھی ہوئی ہیں, دانستہ نا دانستہ. لیکن اب انشاءاللہ تعالی عمران خان جس طرح
پارٹی کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور جو کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے تھے. تو پرسنلی خان صاحب خود دیکھ رہے ہیں پارٹی کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ حالات بہتر ہوں گے. کارکنوں کا ایک نظریہ تھا کہ خان صاحب نوجوانوں کی وجہ سے آئے ہیں، انہوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے. 3.5 سال میں کارکردگی کی وجہ سے لوگ مایوس ہو کے پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے تھے، لیکن جب خان صاحب نے کال دی کہ بیانیہ چلا، اس پر لوگ پھر کارکن جو ہے وہ پھر کھڑے ہو گئے خان صاحب کے ساتھ. تو اس پر ابھی خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس دفعہ پھر وہ پیراشوٹر ہی آئیں گے یا نظریاتی اور جو کارکن ہیں ان کی سپیس ہوگی. نہیں دیکھیں، خان صاحب تو ہمیشہ کارکن کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ایک کوئی شاید پارٹی کے اندر ایسا مافیا کہہ لیں، اس کو جتھا کہہ لیں، دھڑا کہہ لیں، وہ اتنا زیادہ پارٹی میں باثر ہو گیا تھا کہ خان صاحب کو ورکر سے دور کرنے میں اس دھڑے کی یا اس مافیا کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ خان صاحب سے ورکر نہ مل سکے. کیوں ورکر خان صاحب سے ملتے تو اصل حقائق خان صاحب تک پہنچتے. تو اب حالات ایسے نہیں ہیں. اب خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کافی چیزیں سمجھ چکے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو کہ بیلوس ورکر ہے، جو کسی لالچ کی وجہ سے نہیں آتا، جو کسی اپنے ذاتی مقصد کی وجہ سے نہیں آتا، اس کا ایک قومی مقصد ہے، قومی نظریہ ہے. ویسی یہی وجہ ہے کہ خان صاحب پہ جب مشکل وقت ہے، پارٹی کی پہ جب مشکل وقت ہے، تو سارے ورکر سی سپلائی دیوار بن کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ پارٹی پہلے سے کہیں زیادہ مقبول ہوگی. حالانکہ حکومتیں کرنے کے بعد جب پارٹیاں حکومت چھوڑتی ہیں تو وہ غیر مقبول ہو جاتی ہیں، وہ خالفتیں بڑھ جاتی ہیں. خان صاحب وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جب ان کو حکومت سے نکالا گیا تو اس تعداد میں لوگ نکلے کہ جیسے ہمیں حکومت مل گئی ہو. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جن کو حکومت ملتی ہے وہ ریلیاں نکالتے ہیں، لیکن اس دفعہ ایسے ہوا کہ جن سے حکومت چھینی گئی ہے وہ روڈوں پہ نکلے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نکلے، اور انہوں نے ریلیاں نکالی ہیں. جن کو حکومت ملی ہے ان کو پتہ تھا انہوں نے کس طرح حکومت لی ہے، تو وہ گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے. تو انشاءاللہ پارٹی کا ورکر خان کے ساتھ ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھرپور کردار بھی ادا کرے گا. اور خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ورکر کو اسی طرح ساتھ لے کے چلیں گے جس طرح وہ چاہتے ہیں. 3.5 سال آپ نے حکومت کی، ابھی ان کا ٹائم ہے، ان کو آپ کرنے دیں. کیا وجہ ہے آپ ان کو نہیں کرنے دے رہے؟ دھرنے، جلوس، یہ عوام پہ فیصلہ چھوڑ دیں. جب ٹائم آئے گا تو الیکشن آئے گا تو عوام ووٹ کے ذریعے جس کو مرضی منتخب کریں. نہیں دیکھیں، اگر وہ حکومت جینوینلی آتے نا عدم اعتماد کے ذریعے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. ہوا یہ ہے کہ جب ایک غیر ملکی طاقت انوالو ہو کے آپ کے ملک پہ ایک قسم کا قبضہ کرتی ہے، اینڈ ڈائریکٹ قبضہ ہی ہے یہ اپنے ایجنٹوں کو بٹھا دینا. تو اس ملک کے جو حالات ہیں، ہمیں آزاد خارجہ پالیسی چاہیے، آزاد داخلہ پالیسی چاہیے، آزاد معاشی پالیسی چاہیے، آزاد اقتصادی پالیسی چاہیے. جب تک یہ ساری چیزیں آزاد نہیں ہوں گی تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم یہ جو ٹولہ برسر اقتدار ہے، یہ ٹاؤٹ ہے، ایجنٹ ہے اپنی ان آقاؤں کا جنہوں نے ان کو یہاں بٹھایا ہے. تو یہ ایک ایک دن بھاری پڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں اس ٹائم عوام کی حالات کیا ہو گئے ہیں. ابھی کل گھی اور آئل کی قیمتوں میں 200-250 روپے کا اضافہ ہوا ہے. آٹا کہاں چلا گیا ہے، باقی چینی کہاں چلی گئی ہے، دالیں کہاں چلی گئی ہیں. تو یہ جو آیا ہے ٹولہ، یہ نہ ہوتا جینوینلی، اگر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے، جینون ہوتی، کسی کے اس میں ملوث نہ ہوتے، پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ تو ڈاکہ مارا گیا ہے. یہ تو پاکستانی عوام کو اس سے زیادہ کیا بےزتی ہوگی کہ چند ٹکوں کی خاطر یہ بک گئے، اور عوام ایک طرف ہے اور حکمران ایک طرف ہے. تو اس لیے ان کا ہمیں مانتے نہیں حکمران، یہ ڈاکو ہیں، زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ قبضہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد چھڑا لیں گے. سر کیا پہلے دست شفقت تھا، اس وجہ سے آپ رہے، اور کیا ابھی دست شفقت نہیں ہے؟ نہیں، دست شفقت دیکھیں، قوم کی جو ادارے ہوتے ہیں، قومی ادارے ہوتے ہیں، اور ان کے جو فرائض ہیں، وہ فراز منصبی جو ہوتے ہیں وہ بالکل بڑے کلیئر ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جو قربانی ہے، جس طرح وہ اپنی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں، جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں، ان کو سیاست میں گھسیٹنا مناسب ہے بھی نہیں. اور ہم نہیں سمجھتے کہ شفقت کا کوئی ہاتھ تھا یا اب نہیں ہے.
جو بھی ادارے ہیں وہ آئینی طور پہ پابند ہیں، جو بھی حکومت ہو اس کے تابع وہ ہوتے ہیں. تو پاک فوج کا لوگ جس طرح نام لیتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. سیاستدانوں کی اگر نالائکیاں نہ ہوں تو وہ کبھی بھی انٹرفیئرنس نہ کرے. جب سیاستدان ان کو انوالو کرتے ہیں اس ٹائم جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جب ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو تو انٹروین تو کرنا پڑتا ہے ان کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے پاک فوج کی کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے. سر سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے اداروں کے خلاف، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی اس میں 3-4 اسپیکٹس ہیں. ایک تو وہ جو بیرونی ہمارے دشمن ہیں جن کو پاک فوج ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، ایک مضبوط پاکستان کی مسلح افواج کو وہ کہیں بھی شکست نہیں دے سکے، مسلح افواج کے اندر دراڑیں نہیں ڈال سکے، تو وہ اس قسم کی حرکتیں ایک تو ہمارا دشمن کر سکتا ہے جو اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ان کی کئی میڈیا کے لوگ پکڑے گئے، ایکسپوز ہوئے. اس کے بعد کچھ نادان سیاستدان ہیں جیسے ڈان لیگ ہے اور بہت سارے پہلے پھڈے ہوتے رہے ہیں ان کے، تو کچھ وہ لوگ بھی اپنی نادانی کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے یا اپنے آقاؤں کے حکم کی وجہ سے اس مہم میں شامل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی محب الوطن پاکستانی کبھی بھی اپنی مسلح افواج کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس نہ دے سکتا ہے اور نہ اس مہم کا حصہ بن سکتا ہے. سر ابھی آپ اپنے حلقے PPR سے ایک تکڑے امیدوار کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. پچھلی دفعہ آپ کو 2018 میں ٹکٹ نہیں ملا، تو ابھی اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا تو پھر کیا دیکھیں وہ تو نہیں آزمایا گیا ہے. 2018 میں سٹنگ MP تھا، وجود ٹکٹ نہیں ہوا. تو جس طرح میں پارٹی کے ساتھ اپنا الیکشن لڑتا تھا اسی طرح میں نے الیکشن لڑا. دیکھیں یہ ٹکٹیں، یہ عہدے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سطحی چیزیں ہیں. ہمارا جو اصل جو اہم چیز ہے وہ ہے ہمارا نظریہ، ہمارا سوچ، ہمارا قائد. کچھ بھی ہو جائے، عمران خان اور PTI پہلے دن سے لے کے آج تک یہی ہماری منزل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے تحریک انصاف سے بہتر کوئی جماعت نہیں، اور ہم ہر صورت اس کے ساتھ رہیں گے PTI کے ساتھ. خان صاحب پشاور سے کیوں نہیں آ رہے، اسلام آباد کی طرف، بنی گالہ کی طرف کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے جی اب ایک تو رانا ثناء اللہ کے جو بیانات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیس لیس ہے. خان صاحب وہاں اگر رہ رہے ہیں تو ان کی وہاں پلاننگ ہے، وہاں پارٹی کو منظم کرنا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. جب وہ سب مناسب سمجھیں گے آ جائیں گے. وہ ایک پچھلے 3 سال سے ادھر انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے دوائی لینے گیا تھا، ان کو پورا ٹبر بار بیٹھا ہوا ہے، بیٹے بھتیجے سارے. تو خان صاحب اگر پشاور گئے ہیں تو پشاور کو اتنا دور نہیں ہے، 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. جب خان صاحب مناسب سمجھیں گے آ جائیں گے، اور ان کے کہنے پہ کم از کم نہیں آئیں گے. ان کی ڈکٹیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہاں جو خان صاحب مناسب سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آج بھی جلسہ تھا، اگلے پروگرام بھی ہوں گے. جہاں پنجاب میں جب ہمیں ضرورت پڑے گی خان صاحب آ جائیں گے. وہ کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے. اگر خان صاحب دوبارہ پھر لانگ مارچ کی کال دیں گے تو حکومت اگر رکاوٹیں لگا دیتی ہے، پہلی طرح کنٹینر وغیرہ، پولیس وغیرہ بھاری نفرت تعینات کر دیتی ہے، تو آپ کو کیا لائے؟ نہیں دیکھیں جی ہمیں تو کوئی بعید نہیں ہے ان سے. انہوں نے جس طرح کہ ان کا ماضی ہے اس میں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اور بہت سارے واقعات ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے جو کردار ادا کیا 25 کو، ہمیں تو لگ رہا تھا یہ مودی اور احمد شاہ وزیر داخلہ ہے اور مودی وزیر اعظم ہے، وہ یہاں آ گئے ہیں. تو کوئی ایسا نہیں فرق پڑے گا. انشاءاللہ تعالی عوام آئے گی، ضرور آئے گی، پرامن طریقے سے آئے گی، آئین اور قانون کے ادارے میں رہتے ہوئے آئے گی. اور احتجاج ہمارا حق ہے. آئین کی سیکشن 15 اور 16 جو ہمیں اسمبلنگ کا، فری سپیچ کا، فری موومنٹ کا حق دیتا ہے آئین، وہ عدالتیں انشور کریں گی. اور انشاءاللہ تعالی لاکھوں کی تعداد میں لوگ عمران خان نے جب بھی کال دی نکلیں گے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ رانا ثناء اللہ کے بارے میں کیا کہوں، یہ آپ کے ساتھ تو وہ اسمبلی میں رہے ہیں، یہ تو ایک دہشت کی علامت بن چکی ہے جی. ہم ان کے بارے میں کیا کہیں؟ آپ شہر علی کے والد شہر علی ان کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ یہ 20 کے 22 کے 19 لوگوں کے قاتل ہیں، پھر سانحہ ماڈل ٹاؤن، پھر لاتعداد ٹارگٹ کلنگ جو مختلف پولیس والوں کے ذریعے انہوں نے پنجاب میں کی. تو ایسے لوگوں کا سیاست میں آنا المیہ ہی ہے. اس قسم کی سوچ رکھنے والے اور اس قسم میں انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والے لوگ سیاست کو سوٹ نہیں کرتے. لیکن بدقسمتی ہے وہ ملک کا وزیر داخلہ ہے
اور انشاءاللہ تعالی ہم نپٹ لیں گے اس سے بھی جب وقت آئے گا. اور ابھی آپ نے 25 تاریخ کو دیکھا کہ لوگوں نے اس کو استقاطہ میں ایک بندہ بھی 10 بندے نہیں آئیں گے بلو ایریا میں, تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے, تو بڑھ کے یہ مارتا رہے, ہم اپنا کام کریں گے. بہت شکریہ عارف بھائی صاحب, آپ نے ہمیں اپنے خصوصی ٹائم دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.